بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خمس، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے خزانہ۔ خزانہ بھی ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس پہ خمس نکالنا واجب ہے۔ خزانہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز کے جیسے جنرل پبلک کا ہے کہ خزانہ ملا ہے، چاہے وہ سونے کا ہو، چاہے وہ چاندی کا ہو، چاہے وہ سونے چاندی اور پلس کچھ اور قیمتی برتن یا کچھ اور قیمتی چیزیں ہوں، اور چاہے وہ فقط جواہرات ہوں۔ اب چاہے یہ را میٹیریل کی صورت میں ہوں کہ سونا را میٹیریل کی صورت میں تھا، یا چاندی را میٹیریل کی صورت میں ہے، یا جواہرات بغیر تراشے ہوئے ہوں، اور چاہے ان کو تراشا گیا ہو اور سونے چاندی کو بنایا گیا ہو۔ اسی طریقے سے ہر وہ قیمتی چیز کہ جس کو اب خزانہ کہا جائے، اگر وہ کسی کو ملے، چاہے وہ درخت کے نیچے سے ملے، چاہے وہ زمین کے نیچے سے ملے، اور چاہے وہ کسی دیوار کے اندر سے ملے، تو جسے بھی وہ ملے گا اسے اس کا خمس دینا ہوگا، بشرط یہ 15 مثقال شرعی سونے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو۔ 15 مثقال کتنے بنتے ہیں؟ تو ہم نے توجہ دلائی کہ ہر مثقال شرعی 3.457 کے برابر ہے۔ اب اگر اسے ملٹیپلائی کیا جائے 15 سے تو نتیجہ نکلے گا 51.855۔ تو اگر کسی کو خزانہ ملا اور اس کی مالیت 51.855 سونے کے برابر ہے تو اسے اس کا خمس دینا ہوگا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ خزانہ اور وہ بھی 52 تقریباً گرام کا، تو کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ چاندی بہت ساری ہو، یا ممکن ہے کہ کوئی اور قیمتی چیزیں ہوں کہ جن کو اب خزانہ کہا جا رہا ہے، تو جسے بھی خزانہ کہا جائے گا اس کا خمس نکلے گا۔ اب یہ دو نصاب ہیں، ان میں سے پہلا ہے 15 مثقال سونے کے برابر یا 105 گرام خالص چاندی کے برابر۔ 15 مثقال شرعی سونے کے لیے جو گرام میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے وہ بنتے ہیں 51.855، اور 105 مثقال چاندی کا جو گرام سے ویٹ نکالا جا سکتا ہے وہ بنتا ہے 362.989۔ بس اگر کسی کو خزانہ ملا ہے تو اس ترتیب سے اسے اس کا خمس دینا ہو۔ اب چند مسائل خزانے سے ریلیٹڈ۔ اگر یہ خزانہ خود اسے اپنی زمین میں ملا ہے تو یہ اس کا ہے۔ اگر یہ خزانہ کسی اور کی زمین میں سے ملا ہے تو وہ اس کا ہے۔ اگر یہ خزانہ کسی ایسی زمین میں سے ملا ہے کہ جس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے تو جسے ملا ہے یہ اس کا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خزانہ ملا ہے کسی ایسی زمین یا ایسے مکان سے کہ جسے ہم نے دوسرے سے خریدا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مال اس کا ہے یا اس کے آباء و اجداد کا ہے، مثال کے طور پہ دادا پردادا کا، تو ایسی صورت میں ان کو دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے خود اگر ہمیں اپنے مکان میں سے ملا ہے، ہم 4 چہپائی گھر میں رہتے تھے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے دادا کا ہے، تو یہ خزانہ فقط میرا نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ یہ دادا یا پردادا کی ملکیت ہے کہ سب میں ڈیوائڈ ہوگا اسی ترتیب سے کہ جو میراث کا حکم ہے۔ لیکن اگر یہ مجھے اپنی زمین سے یا کسی ایسی زمین سے کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے خزانہ ملے، اور یہ بہت ہی پرانا ہو کہ جس کے اب کوئی بھی وارث نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ خزانہ اپنا ہوگا، یعنی جس کو ملا ہے وہ اس کا ہوگا۔ اگر 51.855 گرام سونے کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس کا خمس اسے دینا ہوگا۔ اگر یہ خزانہ کسی کافر شہر سے نکلے تو بھی اس کا ہوگا، بشرط یہ کہ یقین نہ ہو کہ یہ کسی مسلمان سے چھینا گیا تھا اور یہ اس کا تھا، اور وہ مسلمان اس وقت موجود ہے۔ فرض کریں کہ ہم کسی ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں کسی زمانے میں مسلمان ہوتے تھے، صدیوں پہلے یا سالوں پہلے، اور ہمیں اس شہر کے کسی ایک گھر سے کچھ ملے اور
اس گھر کے دروازے پہ فرض کریں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، تو اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھر کسی مسلمان کا تھا۔ اب اگر اور زیادہ مثال واضح کی جائے، فرض کریں کہ آپ امرتسر یا ہریانہ وغیرہ گئے اور وہاں پہ کچھ دن رہے، اور ایک ایسا گھر آپ کو ملا کرائے کے لیے یا رہنے کے لیے کہ جو بظاہر تو کسی سکھ کا یا ہندو کا تھا، لیکن اس گھر پہ ابھی تک لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، یا کوئی بھی آثار تھے کہ یہ گھر ایک مسلمان کا ہے۔ اب اگر وہاں سے آپ کو کچھ ملا اور اس کے مالک کا علم ہے تو پھر یہ اس کا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں معلوم تو جس کو ملا ہے یہ اس کا ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خزانہ اس کا ہے کہ جس کے پاس یہ گھر ہے۔ یہ مسئلہ بعض دفعہ پیش آیا جب لوگ انڈیا سے پاکستان آئے، تو بعض دفعہ انہیں اس قسم کی کچھ چیزیں ملیں تو وہ خزانے کے حکم میں تھیں اور اس کا انہیں خمس دینا ہوگا۔ خزانے کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ سارا خرچہ پہلے مائنس کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ 15 مثقال سونے یا 105 مثقال چاندی کے برابر کی قیمت کا ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کئی افراد نے اس کو ڈھونڈا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ہر فرد کو 15 مثقال سونے کے برابر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ تو جب کئی افراد شامل ہوں گے تو آٹومیٹکلی خزانے کی تعداد اگر زیادہ ہوگی تو خمس نکلے گا، اور اگر ڈیوائیڈ ہونے کے بعد ہر شخص کو فرض کریں کہ 40 گرام سونے کے برابر ملا تو ایسی صورت میں کسی پر بھی خمس لازم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی جانور کو خریدے اور جانور کے پیٹ سے کوئی چیز نکلے، مثال کے طور پہ کسی نے مچھلی خریدی اور مچھلی کے پیٹ سے جواہرات میں سے کوئی جوہر نکلا، مثال کے طور پہ ہیرا نکلا یا موتی نکلا، تو یہ بھی خزانے کے حکم میں ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، آیا نصاب تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اسی طریقے سے اگر کسی مویشی کے پیٹ سے کچھ نکلا اور اس نے خرید لیا تھا، کسی نے فرض کریں گائے خریدی یا بھیڑ خریدا، اس کے پیٹ سے کچھ نکلا، مثال کے طور پہ انگوٹھی نکلی، یہ انگوٹھی کہ جو نکلی ہے اور کسی کو اس گوبر میں نظر آئی تو یہاں پر یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ اس کے سابقہ مالک کی ہے یا نہیں۔ اگر یہ اس کے سابقہ مالک کی ہے تو پھر اسے دینی ہوگی، لیکن فرض کریں کہ کسی نے ایک نیل گائے کا شکار کیا اور اس کو جب ذبح کیا تو اس کی آنتوں میں سے ایک چھوٹا سا ہیرا نکلا یا کچھ نکلا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ خزانے کے حکم میں ہے، اور یہی دیکھا جائے گا 51 گرام سے اس کی زیادہ قیمت ہے یا نہیں ہے، اور یہی حکم ہے مچھلی کا، اور یہی حکم ہے کسی اور سمندری جانور سے اگر کوئی چیز نکلے تو اس کا کہ دیکھا یہ جائے گا کہ نصاب تک اس کی قیمت پہنچی یا نہیں پہنچی۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو خزانے کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔